پاکستان اور بھارت کشیدگی پر امریکی صدر کا بیان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹلی جاتے ہوئے طیارے میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا وہ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کو جانتے ہیں، دونوں خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنے معاملات دیکھ لیں گے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں۔ رابطے کے سوال پر ٹرمپ نے نفی میں جواب دیا۔ اور کراچی کے علاقے صدر عبداللہ ہارون روڈ پر معروف کاروباری مرکز انٹرنیشنل سینٹر میں آتش زدگی، فائر فائٹرز کی 3 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ In order to enable the House to move and pass a resolution on the recent developments in India-Pakistan relations. Directly پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن ایکشنز لینے کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں بلیم کر رہے ہیں۔ سینٹ میں پہلگام واقعے پر بھارتی جارحیت کے خلاف قرارداد منظور، دہشت گردی کی مذمت، بھارت کے تمام الزامات مسترد، سندھ طاس معاہدے کی معطلی، جنگ کے مترادف قرار، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ قرارداد کا متن، اسحاق ڈار کہتے ہیں کسی نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا تو بھرپور جواب ملے گا۔ پاکستان کی فورسز پوری طرح تیار ہیں۔ پہلگام واقعے پر پاکستان پر الزام لگانا افسوسناک ہے۔ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی۔ جتنی بائی لیٹرل ٹریٹیز ہیں ہم بھی ان کو سسپینڈ یا ان ابینس کریں گے۔ اٹاری اپنا بند کیا تو ہم نے فیصلہ کیا کل کہ واگا بارڈر جو ہے وہ اس کو فوری طور کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ جو لوگ کراس بارڈر کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، وہ 30 اپریل 2025 تک واپس چلے جائیں۔ ہم نے بھی تمام ان کو جو ویزے ہیں انڈینز کو، سارک ویزے جو ہیں، ہم نے بھی اس کو کل فیصلہ کیا کہ وہ کینسل ہو جائیں گے، اور ماں سوائے سکھ پلگرمز کے واگا بارڈر ہیز بین کلوزڈ۔ ایون اس واقعے میں ایک طرف تو فورن منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ گئے تھے افغانستان اور وہاں پہ انگیج کیا اور ٹریڈ کی بات ہوئی، لیکن اگر آپ ڈیفنس منسٹر کے بیان کو دیکھیں، انہوں نے تو انتہائی اشتعال انگیز بیان دیے افغانستان کے خلاف۔ تو ہم یہ کیا سمجھیں کہ اس حکومت میں کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی کلیئرٹی ہے، یا یہ ویسے ہوائی فائر کر رہے ہیں؟ پہلگام واقعے کی مذمت، پاکستان پر الزام تراشی بھارت کی بھونڈی حرکت قرار۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سینٹ میں اظہار خیال کے دوران حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے ہم نے پڑوسی ممالک کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی، سب کے ساتھ سینگ اڑائے ہوئے ہیں، نہ ہماری کوئی خارجہ پالیسی ہے۔ ایک طرف وزیر خزانہ ٹریڈ کی بات کرنے افغانستان جاتے ہیں، دوسری جانب وزیر دفاع افغانستان کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ سیاست پاکستان کے بعد ہے، ہمیں متحد ہونا ہوگا، بھارت نے جو ڈرامہ رچایا وہ اس کے گلے پڑ گیا۔ سینیٹر فیصل وابدہ کی پروگرام ریڈ زون میں گفتگو، کہا کہ ہر چیز کا جواب گولی سے نہیں دیا جاتا، بھارت نے اگر پانی بند کیا تو ہم اڑا کر رکھ دیں گے، مودی کی سوچ صرف دہشت گردی والی ہے۔ بھارت کا ایک اور ٹوپی ڈرامہ، بے نقاب پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ایف آئی آر نے حملے کو مشکوک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پہلگام پولیس اسٹیشن جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دوری پر ہے۔ حملہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا۔ 2:30 پر ایف آئی آر درج ہوئی۔ حیران کن طور پر صرف 10 منٹ میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ حملے کے 10 منٹ میں ایف آئی آر کا درج ہونا ثابت کرتا ہے کہ منصوبہ پہلے سے تیار تھا۔ سکھ فوجیوں کا پاکستان کے خلاف مودی کے جنگی منصوبوں میں حصہ لینے سے انکار۔ سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو کہتے ہیں کہ مودی سکھ فوجیوں کو پاکستان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مودی کی جہالت کو جنگ نہ کہو، پاکستان کے خلاف مت لڑو، پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کا حصہ نہ بنے۔ بھارتی فورسز کا بے گناہ کشمیری مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ذرائع کے مطابق مودی حکومت پر سوال اٹھانے والے کشمیری صحافی کو بھارتی فوج نے جبراً گرفتار کر لیا۔ کشمیری صحافی نے سوال اٹھایا تھا کہ سخت ترین سیکیورٹی کے باوجود پہلگام میں دہشت گردی کیوں ممکن ہوئی۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش، بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ بھارتی ایئر لائنز کو شدید دھچکا، بھارت سے یورپ اور امریکہ جانے والی پروازوں کے دورانیے میں اضافہ، ایندھن کی مد میں یومیہ کروڑوں کا نقصان، ٹکٹس بھی مہنگے۔ پاکستانی پابندی کے نتیجے میں دہلی سے الماتا سروس مکمل طور پر بند۔
غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل کا گٹھ جوڑ بے نقاب فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آ گیا۔ ذرائع کے مطابق پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار مقبوضہ جموں و کشمیر پہنچ گئے۔